السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کے بعد صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے، نام مانگے ہیں اپوزیشن لیڈر اور عمران خان سے، وزیر اعظم سے، یعنی اب تو وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن جب تک نئے وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتے تب تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب یعنی ان کے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ نام جو مانگے ہیں اس پر مشاورت کا معاملہ ہے۔ ایکچولی عمران خان صاحب اور شہباز شریف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے قائل نہیں رہے، اور اسپیشلی عمران خان کی طرف سے یہ رکاوٹ سامنے آئی ہے۔ 3.5 سال ایسے ہی گزرے ہیں، جو بھی معاملہ آیا ہے جس میں آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہونا، بامانی مشاورت ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے عمران خان تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دودھ کا دلہا، میں پاک پوتر، اور میں یہ کرپٹ لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے میں کیسے مشاورت کروں؟ میں شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، وہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ خان صاحب کا موقف رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کو نہیں مانتا۔ اور ایکچولی عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ ون مین شو پاکستان میں ہو، اور میں اکیلا ہی حکمرانی کرتا رہوں، پی ٹی آئی ہو اور سارے پی ٹی آئی کے انڈر میں ہو، بالکل چائنا کے طرز پر ایک پارٹی وہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ بس ایک پارٹی ہی رولنگ کرتی رہے، اپوزیشن میں بھی وہی ہو، حکومت میں بھی وہی ہو۔ ایک بالکل یعنی بالکل ڈکٹیٹرشپ والا جو ہے صدارتی جو نظام ہے، اس کی بھی خواہش ان کی رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مشاورت کے کسی عمل میں بلیو نہیں کرتے، اور دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عمران خان جو ہے جمہوریت ہے۔ یہ کہا تھا ایک دن تقریر میں کہ میں جمہوریت ہوں، عمران خان جمہوریت ہے۔ بھائی یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ جو آئین کہہ رہا ہے آپ کا جو موجود ہے، یا تو آئین کو آپ ختم کر دیں، مسخ کر دیں، بالکل آئین یہاں پہ ہو ہی نہ، یہاں پہ ایک ہی نظام، ایک ہی بندے کی جو دل کرے گا وہی آئین ہوگا، جس طرح باقی بادشاہتوں میں ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، آئین بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہے، پارلیمان موجود ہے، ایک ڈیموکریسی، ایک سسٹم موجود ہے، لیکن کرنی اپنی من مانی ہے خان صاحب نے۔ تو ایشو یہ ہے کہ خان صاحب بھی شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کے قائل نہیں رہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف نے بھی 2 دن پہلے ایک بیان جاری کر دیا تھا کہ جی میں بھی عمران خان کے ساتھ مشاورت نہیں کروں گا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جو نام مانگے ہیں صدر نے شہباز شریف سے اور وزیر اعظم عمران خان سے، تو شہباز شریف نے انکار کر دیا کہ جی میں اس مشاورتی عمل میں حصہ نہیں لوں گا۔ شہباز شریف کو تو بہت سارے ریزرویشن موجود ہیں اس وقت، اور وہ جائز لیگلی ہیں۔ عمران خان کا کوئی لیگلی جو ایشو ہے یا اعتراض ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ کون سا اعتراض ہے کہ یہ کرپٹ ہے کہ میں ان کے ساتھ مشاورت نہیں کروں گا؟ بھائی کون کہہ رہا ہے کرپٹ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عدالتیں ان کو کرپٹ ڈکلیئر کریں، سزا دے، سزا یافتہ قرار دے دیں، اس کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں۔ عدالت سے سزا ان کو مل چکی ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ عدالت سے کچھ ثابت نہیں ہوا تو آپ کے کہنے سے تو کرپٹ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ جس کو چاہیں غدار قرار دے دیں، جس کو چاہیں محب وطن۔ کل علیم خان نے آپ کے لیے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے مامے چاچے نہیں بنے ہوئے کہ آپ جس کو چاہیں، جو آپ کے ساتھ ہو وہ محب وطن ہے، چاہے کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے۔ تو عمران خان کی نظر میں شہباز شریف کرپٹ آدمی ہے۔ اب یہ کوئی لیگلی جواز نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا، آپ نے سوچا تو وہ درست ہو گیا۔ یہ کوئی آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، یا کسی عدالت نے تو نہیں ڈکلیئر کیا، سزا تو نہیں دی عدالت نے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے یا سزا یافتہ ہیں، آپ ان سے مشاورت نہیں کرنا چاہ رہے۔ لیکن شہباز شریف کے جو ریزرویشن ہے وہ درست ہے کہ آپ جب خود مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہوتے اور آپ نے آئین وائیولیٹ کیا ہے، آپ کسی کو یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن کو اپوزیشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں آپ کے ساتھ کیوں مشورہ کروں، کیوں اس مشاورتی عمل کا حصہ بنوں؟
تو یہ شہباز شریف کے ریزرویشن ہیں، جس پر پیپلز پارٹی نے، خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پر ایگری نہیں کیا۔ شہباز شریف کے اس موقف کے ساتھ پیپلز پارٹی ایگری نہیں کر رہی، اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ آپ مشاورتی عمل کا حصہ بنیں۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے، میں اس معاملے میں پیپلز پارٹی کو، بہت سارے معاملات میں پیپلز پارٹی کو میں ووٹ کرتا ہوں کہ بھئی پیپلز پارٹی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کچھ ایسے فیصلے کرتی ہے پیپلز پارٹی جو باقاعدہ میچور ہوتے ہیں، کہیں کہیں ڈنڈی بھی مار جاتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا مجموعی طور پر جو پتے شو کر رہی ہوتی ہے، جو کارڈ کھیل رہی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات میں اچھے کارڈ کھیلے ہیں۔ 85 کا پیپلز پارٹی کا جو تجربہ ہے بائیکاٹ کرنے کا، وہ اس نے بہت کچھ سکھایا ہے پیپلز پارٹی کو۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی میچور سیاست کر رہی ہوتی ہے عموماً، اکثر جو بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں میچور ہم نے دیکھا ہے۔ باقی کبھی کبھار ڈنڈی مار جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں، وہ الگ ایشوز ہیں، ان سے میں ہٹ کر اس پر میں پہلے کئی ویلاگ کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ جو ہے پیپلز پارٹی کا، میں اس کا کم از کم ذاتی طور پر میں بھی قائل ہوں، میری رائے بھی اپنی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی رائے درست ہے کہ مشاورتی عمل سے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ میدان چھوڑتے ہیں تو پھر دوسرے کو، آپ کے مخالف کو کھلا میدان مل جاتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے جو کرے، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان آپ کو ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کو ہوگا۔ تو اس لیے عدالتیں موجود ہیں، اگر مشاورتی عمل ٹھیک نہیں ہو رہا، آئین کے مطابق نہیں ہو رہا، یا آپ کے توقع یا امیدوں کے خلاف ہو رہا ہے، تو پھر آپ، عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں چلے جائیں کہ بھائی مشاورتی عمل ٹھیک نہیں کر رہے، یہ بات ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت میں تو ظاہر مشاورت نہ کرنے کے صورت میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن مشاورتی عمل میں اگر عمران خان سنجیدہ نہ ہو تو پھر بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مشاورتی عمل میں پیپلز پارٹی نے ان کو، شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ آپ مشاورتی عمل کو جاری رکھیں اور اس سے انکار نہ کریں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے 2-3 دن پہلے جو ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کے ساتھ، ان کے ساتھ ملاقات میں یہ بات کی ہے۔ شہباز شریف نے ابھی فیصلہ تو نہیں کیا فائنلی، لیکن اس پر بلاول بھٹو زرداری کو ضرور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد ہم اس پر مشاورت کریں گے۔ تو شہباز شریف پھر میاں نواز شریف سے مشاورت کریں گے، اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے پہلے، پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو زرداری کی جو تجویز ہے کہ مشاورتی عمل کا حصہ بننا چاہیے، یہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ، یعنی مولانا کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے، اگر عدالت کا فیصلہ پہلے آ جائے، نگران سیٹ اپ تو بعد کا معاملہ ہے، پہلے عدالت کا انتظار کیا جائے کہ عدالت اسمبلی بحال کرتی ہے یا ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے، جو متنازع رولنگ ہے، جو عدالت میں جس کا کیس چل رہا ہے، اس کو کالعدم قرار دیتی ہے، تو پھر تو مشاورتی عمل شروع ہی نہیں ہوگا ظاہر ہے، اور وہ بعد کا مسئلہ ہے جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا اسمبلی تحلیل ہوگی قانونی طریقے سے، لیگلی طریقے سے۔ فی الحال تو متنازع طریقے سے اسمبلی تحلیل کی ہے عمران خان نے، جو اس کا بھی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو اب عمران خان کو میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت زیادہ جلدی ہے کہ دھڑا دھڑ ٹک 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 کام کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا اتنی جلدی ہے خان صاحب آپ کو؟ کورٹ میں معاملہ ہے، آپ ایک کام پہلے کر چکے ہیں، رولنگ دلوا چکے ہیں، ووٹنگ سے بھاگ چکے ہیں تحریک عدم اعتماد پر، اس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ آپ اس کے بعد جو پروسیس ہے، جو اسمبلی تحلیل بھی بعد میں آپ نے کی، پھر وہ منظوری بھی بعد میں ہو گئی، پھر آپ وزیر اعظم سے ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئے، پھر آپ کو صدر نے کام جاری رکھنے کے لیے بھی کہہ دیا، پھر آپ سے صدر نے نام بھی مانگ لیے۔ تو یہ پروسیس یہ تو بعد کا ہے، پہلے تو خان صاحب اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ سے تو فیصلہ آنے دیں کہ
डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी ने रूलिंग ठीक दी या नहीं दी, तहरीक अदम इत्माद के ज़रिए आपको तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। आप पहले तो तहरीक अदम इत्माद के ज़रिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आ जाता है असम्बली बहाली का, यानी रूलिंग के कलअदम करार देने का, तो बेसिक जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो रहा है, जो वकला के दलाइल हो रहे हैं और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, उसमें से भी ये क्लियर हो रहा है कि बेसिक जो काम हुआ है, जो बुनियादी काम हुआ है, जिसकी बुनियाद पर बाकी काम हुए, वो है रूलिंग डिप्टी स्पीकर की। अब पहले तो ये डिस्कस किया जा रहा है कि रूलिंग स्पीकर की डिस्कस की जा सकती है, उस पर अदालत मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अपोजिशन के तमाम वकला ने इस बात पर जोर दिया है, दलाइल दिए हैं, रजा रब्बानी, तमाम जो वकला हैं उन्होंने, कि बिल्कुल किया जा सकता है। अगर रूलिंग गैर कानूनी और गैर आइनी है, आइन के खिलाफ है, तो फिर उस पर अदालत मुदाखलत कर सकती है। एक तो ये बात डिस्कस हो रही है। दूसरा, रूलिंग गलत दी है या देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, वोटिंग करानी चाहिए थी। अब ये इश्यूज बेसिक डिस्कस हो रहे हैं। असेंबली तहलील होना और इमरान खान के जो बाकी इकदाम हैं सदर ममलिकत के, वो सुप्रीम कोर्ट में फोकस नहीं है। फोकस जो केस में है वो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग, यानी उसमें यह भी देखा जा रहा है कि इसमें स्पीकर शामिल क्यों नहीं है। स्पीकर की रूलिंग ये तो डिप्टी स्पीकर ने दी है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि भाई जुबानी जो रूलिंग दी है उसकी क्या हैसियत है, फिर जो तहरीरी रूलिंग दी है उसकी क्या हैसियत है, फिर जो तफसीली रूलिंग बाद में देने की बात भी नहीं की गई, वो भी नहीं किया गया। तो ये सारे बारीक बीनी में मामलात डिस्कस हो रहे हैं, दलाइल उस पर वकला के चल रहे हैं, जजेस के रिमार्क्स भी आ रहे हैं। तो बाकी जो इकदाम हैं वो सेकेंडरी हैं, असेंबली तहलील करना वगैरह। पहला बुनियादी जो काम है वो है तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग से भागना, वोटिंग न कराना और रूलिंग दे देना, रूलिंग के पीछे छुप जाना। तो ये काम दुरुस्त हुए हैं या नहीं, ये आइन के मुताबिक हैं या नहीं, और ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, तो फोकस इस पर चल रहा है। जब अगर रूलिंग कलअदम करार हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्पीकर डिप्टी स्पीकर की, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बाकी जितने भी इकदाम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि असेंबली तो ज़ाहिर है रूलिंग पे की बुनियाद पर तोड़ी गई है, और वोटिंग जो नहीं कराई गई वो रूलिंग की बुनियाद पर नहीं कराई गई। तो बेसिक रूलिंग है, तो रूलिंग पर इसलिए फोकस किया जा रहा है। रूलिंग अगर कलअदम हो जाती है तो बाकी सारे मामलात कलअदम हो जाएंगे और असेंबली भी बहाल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर रूलिंग जायज़ करार देती है, दुरुस्त करार दी जाती है, तो फिर बाकी मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के वो ये कहा है। अभी फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करें, आज ही हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दहानी कराई है कि जी मुशावरती अमल का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनूंगा, इस पर हम आपस में अपोजिशन जमातें मुशावरत करेंगी। क्योंकि शहबाज शरीफ को माजी की जो मिसालें 3.5 साल की मौजूद है उनके सामने, कि इमरान खान साहब ने कभी भी मुशावरती अमल में सीरियस सीरियस नहीं हुए, और वो जब भी शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत कर रहे होते हैं तो शहबाज शरीफ के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर देते हैं, और अपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला हो, चेयरमैन नेब की तकर्री का मामला हो, तो ये 3 चीज़ें, और ये जो निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म का नाम, ये 4-5 इश्यूज ऐसे हैं जिनमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान बामानी उसमें लिखा हुआ है मीनिंग फुल, तो बामानी मुशावरत ज़रूरी है। फार्मलिटी भी पूरी नहीं करनी, जान भी नहीं छुड़ानी। ये चौधरी निसार अली ख़ान और खुर्शीद शाह के दौर में ये हो चुका हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में, कि चौधरी निसार भी इसी तरह ही करते थे कि उनके नाम मुस्तरद कर देते थे। वो कहते थे कि बामानी मुशावरत नहीं की,
بامانی کی تشریح وہ خود اپنی نکالتے تھے چودھری نثار علی خان. تو یہ اس لیے شہباز شریف کے ساتھ بامانی مشاورت نہیں ہوتی، 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو شہباز شریف اس لیے مشاورت کے عمل میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورتی عمل نہیں کرنا چاہتے. مشاورت تو پھر نگران سیٹ اپ کیسے بنے گا، یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے حوالے ہو سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال سپریم کورٹ کا ویٹ کریں، تو اس کے بعد شہباز شریف اس پر مشاورت بھی کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں پھر اسمبلی تعلیلی رہتی ہے اور نگران سیٹ اپ آتا ہے، تو اس میں مشاورت کرنی ہے نہیں کرنی، یہ اپوزیشن جماعتیں فیصلہ کریں گی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.